وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم سب یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج میں کچھ باتیں آپ تمام کے سامنے اس مہینے کے تعلق سے، اس مہینے کی جو ہے فضائل کے تعلق سے، یا عام الفاظ میں اس مہینے کی حقیقت رکھوں گا تاکہ اس کے اصل فضائل کیا ہے اور باقی دیگر خرافات، بدعات اور جو کچھ بہرحال آج معاشرے اور سماج میں اس مہینے کے نام پر یا اس مہینے کی آمد سے یا اس مہینے کے آنے سے پہلے سے لے کر اس کی 10 تاریخ یا اس کے خاتمے تک ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کی مختصر سی میں جھلک اور حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا۔ اگر یوں کہا جائے کہ ماہ محرم کی فضیلت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بات بیان کرنا ایک 5 یا 10 منٹ کی بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اور قرآن کی ایک آیت رکھ کر معاملہ ختم ہو جائے گا کہ بس یہی فضیلتیں ہیں اس کی اور یہ معاملہ ہے، اور معاملہ پھر ختم ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ صرف کسی کو کسی چیز کی حقیقت کیا ہے وہ بتانا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے جڑی ہوئی وہ خراب باتیں یا جو لوگوں نے اس سے خراب باتیں جوڑ دی یا غلط فہمیاں جوڑ دی ان کا ازالہ بھی کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے چند باتیں میں اس مہینے کے تعلق سے رکھنے سے پہلے آپ کے سامنے شریعت کے احکامات، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے اور جو اس کا محکم چیزیں ہیں جس کا اس نے حکم دیا اور جو بالکل واضح چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے جو ہے قرآن کی جو ہے 3 آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک حصہ ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 154، جس میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ بہرحال اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کی تشریح رکھ دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے انتقال میں گئے تھے اور تدفین کے لیے وقت تھا، خبر کھودی جا رہی تھی، لوگ جو ہے خبر کھود کی مٹی باہر نکال رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جو ہے اس مٹی کے پاس بیٹھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک جو ہے ٹہنی تھی جھاڑ کی، اور آپ اس ٹہنی سے کچھ اس مٹی کے اندر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ صحابہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ وہ کام کر چکے تو صحابہ نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر ماری تھی اور اس کے سیدھے اور الٹے ہاتھ دائیں بائیں جانب جو ہے اور بھی لکیریں ماری بہت سی، اور اس کے بعد صحابہ سے کہا جو بیچ کی لکیریں جو سیدھی میں نے ماری ہے یہ میرا طریقہ اور میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرنا، اس پر چلنا، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ اور جو میں نے دائیں بائیں جانب اس میں سے اور لکیریں ماری ہیں یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو انسان کو صحیح راستے سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ہدایت اور گمراہی کا ہے، معاملہ جنت اور جہنم کا ہے، بڑی اہم بات ہے، اس کی وضاحت کیجیے اور تھوڑا سا ہم کو ایکسپلین کیجیے اور زیادہ اچھے سے سمجھائیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ دیکھنا یہ جو ہے جو میں جو طریقہ بتا رہا ہوں، جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں، جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو کتاب میں لے کر آیا ہوں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ طریقوں کی پیروی مت کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تم میرے بتائے گئے، اللہ کے بتائے گئے صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے، حق سے تم پھر جاؤں گے، ہٹ جاؤں گے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی کہ آپ کا طریقہ کیا ہے اور آپ کے طریقے سے ہٹنے کا نتیجہ کیا ہے، اور آپ کا لایا گیا طریقہ وہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، اور آپ کے طریقے سے ذرا بھی ہٹنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو ہم اللہ کی بتائے گئے صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 کا ایک جملہ، ایک ٹکڑا ہے، جس کی تفسیر یوں آتی ہے، جس کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کس طرح سے اس کو سمجھتے تھے۔ آپ کا ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور آپ نے درس قرآن دیا۔ بہرحال اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جو تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو نبی کا دینا، اگر وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمارے لیے ماننا فرض ہے، اور کسی چیز سے روکتے ہیں اس سے رکنا فرض ہے۔ مطلب نبی جو کہہ دے وہ کام کرنا جائز، حلال اور ضروری، اور جو کام سے روک دے وہ کام کرنا منع ہے، حرام ہے اور وہ غلط ہے، یاد رکھیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ درس قرآن دے رہے تھے اور خواتین کو دے رہے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ خواتین کو درس قرآن دیا کرتے تھے۔
آپ نے بیان کیا لعنت اس عورت پر جو گوندے اور گندوائے، مطلب جو ٹیٹوئنگ کرتے ہیں، نشان بناتے ہیں، مختلف قسم کے ڈیزائنز جلد پہ بناتے ہیں۔ لعنت ان عورتوں پر جو ہے چہروں کے بال اکھاڑتی ہے۔ لعنت ان عورتوں پر جو نخلی بال لگاتی ہے۔ لعنت ان عورتوں پر جو خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں جگہ بناتی ہے، مطلب فطرت کو تبدیل کر رہی ہے، نخلی بال لگا رہی ہے، گوند رہے ہیں، یا جو ہے دانتوں میں خوبصورت دکھنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، نخلی مطلب جس کو نہیں فطرت کو تبدیل کرنا، تو کہا لعنت۔ ایک عورت جو خاتون اس درس کو سن رہی تھی وہ وہاں سے چلی گئی۔ دوسرے دن آ کے کہا عبداللہ کل جو تم نے درس دیا تھا اور لعنت بھیجی ان عورتوں پر، میں نے اللہ کی پوری کتاب پڑھ لی، کہیں بھی لعنت اللہ نے نہیں بھیجی، نخلی بال لگانے والی عورتوں پر، دانتوں میں جگہ کرنے والی عورتوں پر اللہ نے تو نہیں بھیجی، تم نے کیسا بھیجا؟ اور جو تم نے اس کو حرام قرار دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے تو اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو کہا اچھا کیا تم نے یہ آیت قرآن کی پڑھی، سورہ حشر کی آیت نمبر 7؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ بھی پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو کہا یہ پڑھی۔ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی جو میں تم سے کہا، مطلب صحابہ کے نزدیک نبی کا دینا فرض ہے، واجب ہے، اگر وہ کچھ کہہ دیتا اور کسی چیز سے روک دے تو اس کا کرنا حرام ہے، یاد رکھیے۔ تو کہا نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4 عورتوں پر لعنت بھیجتے ہوئے سنا ہے، اسی لیے میں نے بھی لعنت بھیجی ان 4 عورتوں پر۔ پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بول دے اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ویسا ہی فرض ہے جس طرح قرآن کا حکم دینا ہمارے لیے فرض ہے، ٹھیک۔ تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ بھی جو ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دین واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، مطلب انسانیت پر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو اسلام میرے پاس لائیں گا میں اس سے راضی ہو گیا۔ اس آیت کا شان نزول میں یہ بات ملتی ہے ہم کو کہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ آپ نے واضح و نصیحت کی صحابہ کو، اور کہا حل بلغت، کیا میں نے تم تک تبلیغ کر دی، بات پہنچا دی، پیغام دے دیا اللہ کا جو میرے پاس آیا تھا؟ تو صحابہ نے سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ نے ہم تک تبلیغ کر دی، وہ بات پہنچا دی جو آپ کے رب نے آپ تک بھیجی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اپنی کلمہ شہادت کی انگلی سے ہم کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کی آسمان کی طرف کی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا یہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا، اللہم اشہد، اے اللہ جو تو نے دیا میں نے ان تک پہنچا دیا، تو گواہ رہنا اور لوگ گواہ اس پر کہ میں نے پہنچا دیا، چونکہ سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ کے رسول ہاں آپ نے پہنچا دیا، تو اللہ تو گواہ رہنا اس چیز پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، مطلب انسانیت پر اللہ نے جو اپنی نعمت کرنا تھی کہ جہنم سے بچنے کا طریقہ بتانا تھا وہ بتا دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اب جو اسلام لائیں گا تو میں اس سے راضی، ہاں اسلام کے علاوہ کچھ لائیں گا تو راضی نہیں۔ اور اس بات کا اعلان اللہ رب العزت نے سورہ جو آل عمران کے اندر اور واضح طور سے کیا، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ خالص صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اللہ قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ اس بات کو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین کو ہمارے پاس لائیں گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس لائیں گا وہ اس سے قبول نہیں کی جائیں گی، اور آخرت میں وہ خسارہ، نقصان، گھاٹا جہنم میں ہونے والا ہوگا۔ تو پتہ چلا صرف خالص اسلام پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کوئی چیز قبول کرتا بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سکہ چلتا بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، اسلام کے علاوہ۔ یہ بات بھی اللہ نے وضاحت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کس چیز کا خدشہ اس امت سے اظہار کیا، کس چیز کا ڈر اظہار کیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور واعظ و نصیحت کی لوگوں کو، صحابہ کو واعظ و نصیحت کی۔ جب آپ واعظ پورا کر چکے تو ایک نوجوان صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا واعظ آپ کا ایسا تھا کہ مجھے ڈر ہے، گمان ہے، خدشہ ہے کہ اس کے بعد شاید آپ نصیحت اور واعظ ہم کو نہیں کرنے والے ہیں۔ مطلب جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، جس طرح ہوتا ہے نا ایک آدمی بیمار ہو، بوڑھا ہو اور آپ کو لگتا ہے اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو کس طرح سے اس کی باتیں نصیحت کے طور پہ لی جاتی ہے اور سنجیدگی سے سنی جاتی ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے آج ایسی بات کی، ایسا خطبہ دیا، ایسی وضاحت کی
کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید اس کے بعد آپ جو ہے ہم کو کوئی خطاب نہ کرے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی نصیحت کر جائے ہم کو۔ گویا یہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وصیت پوچھ رہا ہے ایک طرح سے کہ بول دیجئے کیا کرنا ہے ہم کو، لاسٹ آپ کی کوئی بات ہے کہ جس پہ ہم کو ماننا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کی بات سنی تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور اس میں یہ بات پڑھی جو بار بار ہر خطبے کے اندر میں جو ہے خطبے کا دوسرا جو حصہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی، وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور کہا دین میں یاد رکھنا ہر نئی بات گمراہی ہے، ہاں، اور فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ آپ نے یہ بات کہی، اور راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ترکت فیکم امرین، اب تم نصیحت چاہتے تھے نا، تو میں تم سے جس بات کے لیے ڈرتا ہوں وہ دین میں بدعت مت ایجاد کرنا، اور اگر بدعت سے اور خرافات سے بچنا ہے، دین میں برائی سے بچنا ہے، تو پھر سن لو آخری اور بات، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ آخری وصیت آپ کی۔ لن تزلوا، لن کا الفاظ عربی زبان میں تب آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہرگز 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 نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت، ولکن ینال التقوی منکم، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو یہاں لن کا مطلب بالکل نہیں پہنچتا خون گوشت، اللہ کو گوشت اور خون تھوڑی چاہیے جانوروں کو، تقوی چاہیے اور نیت چاہیے۔ تو یہاں لن کا لفظ لن کا ہوا، تو کہا لن تزلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اگر دو چیزوں کو، اور تمسکتم بہما، فرمایا تمسک اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کی ہاتھ کی گرفت کمزور ہو جائے تو دانتوں سے پکڑ لے، اور آپ سب جانتے جب انسان کے ہاتھ نہ ہو تو کس چیز سے پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، آخری گرفت اس کے دانت ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، لن تزلوا ما تمسکتم، جب تک تم ان چیزوں کو دانتوں سے پکڑ لو، اپنے چھوڑو مت، مطلب اگر ہاتھ نہ بھی ہو تو دانت سے پکڑ لو۔ وہ کیا ہے جو گمراہی سے مجھے اور آپ کو بچا سکتے ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، بس یاد رکھ لو، یہ دو چیزیں تھام لو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے، اور دین میں نئی باتوں سے بچنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اس امت سے دین میں بدعت سے بچنا اور اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو تھامنا، تاکہ اگر ہم بچ جائیں۔ یا ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدین، اضافے کے ساتھ ہے کہ اللہ کی کتاب، میری سنت، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ مہدیین ان کی سنت، اور اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ خلفاء راشدین چار ہے، ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چاروں ہے، ان کا طریقہ بھی ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے، ان کی پیروی بھی ہم کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ دوسرے الفاظ میں اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور جس طریقے پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے پہ جو رہا وہ کامیاب ہو گیا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ کس طریقے پہ؟ جس طریقے پہ آج میں اور میرے صحابہ، آپ نے فرمایا۔ تو پتہ چلا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو تھام لیجئے، بس پھر گمراہی نہیں، پھر ہدایت، اور دین میں نئے نئے کام نہ کرنا، بدعتیں ایجاد نہ کرنا۔ آئیے، شریعت ہمیں حکم دیتی ہے بدعتوں سے ہم بچے، خرافات سے ہم بچے، اور ہم سنت کی اتباع کریں، ہم اللہ کی بات مانیں، اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ یہ شریعت کا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے، یاد رکھیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری مکمل طور سے چھوڑ دی ہے، یاد رکھیے۔ میں بہت افسوسات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی بات بری لگے، لیکن ایک قوم اور ایک امت کے ناطے ہم نے یہ چیز چھوڑ دی۔ ہاں اللہ ماشاءاللہ لوگ عمل کرتے ہیں کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت پر، لیکن ایک امت کے ناطے جو ہمارا تعلق ہمارے رب سے ہونا تھا، وہ تعلق آج میرا اور آپ کا نہیں رہا۔ یہ گواہی آپ بھی دیں گے، یہ گواہی میں بھی دیتا ہوں، یاد رکھیے۔ تو ہم نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت چھوڑ دی جو مطلوب تھی، جو چاہیے تھی، اور ہم تب اطاعت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی جب میرا مفاد آتا ہے، جب میرا فائدہ ہوتا ہے، اور تب چھوڑ دیتے جب لگتا ہے مجھے کوئی دنیاوی نقصان یا میرے مفاد، میری کوئی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے یہودیوں کے قرآن میں تنبیہ کی، ان کو ڈانٹا، ان کو جھڑکا، اور کہا کہ کتاب کے کچھ حصے پر تو عمل کرتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، عجیب بات ہے تمہارا معاملہ،
کہ کیا کرتے ہو، جب پسند آتا ہے توریت کا حکم تو لے لیتے ہو، اور جب توریت کا حکم تمہاری نفس کے خلاف جاتا ہے، توریت کہتی سود حرام ہے، تو چھوڑ دیتے ہو پھر۔ تو ایسا نہ ہو کہ کتاب دین کا کچھ حصہ تو ہم لے، کچھ حصے کو ترک کریں، جیسا یہودیوں نے کیا۔ تو ہم وہ کام لیتے جو ہم کو پسند ہے، وہاں ترک کر دیتے جہاں معاملہ ہمارا جو ہے ٹکرا رہا ہے، جہاں میرے مفاد سے کوئی بات قرآن حدیث کی ٹکراتی ہے۔ اب آئیے سنت کیا ہے یہ جان لیں۔ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کا قول، آپ کے فعل، جو کام آپ نے کیا، اور آپ کی تقریر، جس کام کو آپ نے کرتا ہوا دیکھا اور خاموشی اختیار کی، اور آپ کے اوصاف اور آپ کے اخلاق، یہ سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ جو آپ نے حکم دیا، جو خود کیا، اور جس کو صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے، وہ بھی سنت کا درجہ اختیار کر لیتے۔ یاد رکھیے کہ آپ نے کوئی عمل دیکھا اور کرنے دیا، مطلب سنت۔ اور آپ کے اخلاق اور اوصاف یا جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اب بدعت کیا ہوتی ہے آئیے وہ بھی جانیں۔ بدعت ہر وہ نیا کام دین میں، معاف کرنا، بدعت دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل یا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں پائی جاتی ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ ہر وہ نیا کام جس کی اصل یا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ بدعت ہے۔ یاد رکھیے، بدعت ہر وہ نیا کام جو دین میں ہو۔ ورنہ آپ کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑی نہیں پہنی، آپ گھڑی پہن رہے ہیں، میں نے اس لیے وضاحت کر دی تھی۔ دین میں، دنیا میں آپ عمارتیں بنائیے، گھڑی پہنیے، اچھے سے لباس پہنیے، اچھی سی گاڑیاں اور کاریں استعمال کیجیے، اچھے سے آلات استعمال کیجیے، شریعت نہیں روکتی ہے، یہ دنیا ہے۔ دین میں میں اگر یہ کہوں کہ بھائی فلاں فاتحہ پڑھنے سے فلاں ثواب ملتا ہے جو کہ بتایا نہیں گیا ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر میں بولوں یہ گھڑی پہننے کا یہ فائدہ ہے فلاں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ نہ ہی میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ ثواب ملے گا۔ ہاں یہ بھی ثواب دے سکتا ہے مجھے اگر میری نیت اس کے پیچھے اچھی ہو تو۔ نیت کے بارے میں نے تفصیلات لی تھی، جائز عمل کے پیچھے بھی اچھی نیت ثواب دیتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ دین کا حصہ سمجھ کے نہیں۔ گھڑی نہ بھی ہوتے، ایک مسلمان رہتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ فلاں وقت میں، فلاں ٹائم پر، فلاں تعداد میں، فلاں قرآن کی آیت پڑھنے سے فلاں مسئلہ ہوتا جس کی بات اللہ کی کتاب اس کے رسول نے نہیں کی، نہ صحابہ نے عمل کیا، یہ ہوا بدعت، یہ ہوا بدعت۔ میں یہ کہوں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں فجر کی 2 رکعت، اس کے بدلے ہم 4 رکعت نماز پڑھیں گے فرض فجر کی، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 2 سورہ فاتحہ زیادہ پڑھیں گے، 1 قاعدہ زیادہ ہوگا، 4 سجدے زیادہ ہوں گے، 2 رکوع زیادہ ہوں گے، تو کتنی تسبیحات بڑھ جائیں گے، ثواب ملے گا۔ یہ ہوا بدعت کہ شریعت نے کہا 2، تم 4 کیسے کر رہے ہو اس کو؟ یہ زیادتی ہوئی، اس کی اصل اور بنیاد ہمیں نہیں ملتی ہے۔ گو ہمیں لگ رہا ہے اس کا تو فائدہ ہے نا، ہم تسبیح زیادہ پڑھ رہے ہیں، ذکر زیادہ ہو رہا ہے، نہیں چلیں گا، لیکن اس لیے کہ شریعت نے اس کو سینکشن نہیں دیا، اٹیسٹ نہیں کیا، اس کی اجازت نہیں دی۔ تو ہر وہ کام جو دین میں کیا جاتا ہے ثواب کی نیت سے، جس کی اصل اور بنیاد شریعت میں نہیں پائی جاتی، یاد رکھیے وہ ہر عمل جو ہے یاد رکھیے مردود ہے، بدعت ہے۔ اور اکل بدعت ضلالہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکل، ہر بدعت۔ اب یہاں ایک وضاحت کی ضرورت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بری بدعت، بدعت حسنہ اچھی بدعت، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے مطابق علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اکل بدعت ضلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بدعت کو نہیں چھوڑا، کیا کہا؟ کلو، ہر بدعت۔ یہ کہا یہ بدعت سیئہ غلط ہے، بدعت حسنہ کر سکتے ہو، یہ بدعت کر سکتے، کلو، ہر بدعت، کل، سب کے سب، کلو بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے۔ حسنہ بولو، سیئہ بولو، یہ بولو، وہ بولو، ایسا بولو، ویسا بولو، کوئی بھی قسم کی بدعت یاد رکھیے یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ نالے کا خراب پانی اور نالے کا اچھا پانی ہے، ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نالے کا خراب پانی اور نالے کا اچھا پانی، یہ اچھا گوبر ہے اور یہ برا گوبر ہے۔ آپ بولیں گے گوبر ہے تو پھر اب اچھا اور برا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو سب کے سب غلاظت ہے، وہ ہے نا، ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ اچھا پیشاب پیخانہ ہے، یہ برا پیشاب پیخانہ ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی اصطلاح ہو نہیں سکتی۔ بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جو ہے بری ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کے آگے۔ یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے، کوئی بدعت میں تفریق نہیں ہے، اچھی بدعت، بری بدعت، فلاں بدعت۔ ایک کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ دنیا میں تو تم بدعت حسنہ بول کے بہت سی بدعتیں کر لے رہے ہو، لیکن آخرت میں، دنیا میں تو حسنہ ہے، آخرت میں رونا ہے، آخرت میں نہیں بچنے والے۔ اس لیے کہ یہ حسنہ کا معنی ہوتا ہے اچھا عربی میں، لیکن انہوں نے اردو کے حساب سے بولا حسنہ مطلب ہنسنا، ہنستے نا، تو کہا نہیں آخرت میں رونا ہے بھائی، ہنسنا وسنا کچھ نہیں ہے۔ واقعی میں آخرت میں رونا، ہر بدعت گمراہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے دیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے جو ہے ہاں ایک اور وضاحت، بدعتی جو ہے یا بدعت کا عمل شیطان کو
معصیت اور گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ بدعت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہگار جب گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اللہ گناہ ہو رہا بہت بری بات ہے، توبہ 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 میں نہیں کروں گا۔ لیکن بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے بڑا خطرناک جو ہے اس کا جرم ہو جاتا ہے۔ گناہگار گناہ سے زیادہ، معصیت سے زیادہ شیطان کو بدعتیں پسند ہیں، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، بڑے مشہور امام ہیں یہ۔ ان کا قول ہے کہ بدعتی کی بدعت شیطان کو معصیت گناہ کرنے والے سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا، گناہ کرنے والا توبہ کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ گناہگار جب گناہ کرتا ہے تو اس میں احساس ہوتا ہے گناہ کا، بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو وہ خوشی سے کرتا ہے، دین سمجھ کے کرتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے بدعت میں اضافہ ہی ہوتے رہتا ہے، وہ کم ہوتا ہی نہیں کبھی۔ آج یہ کر رہا، کل ناچ رہا، کل یہ پکا رہا، پرسوں وہ بانٹ رہا، ترسوں یہ کر رہا، مجلس رکھ رہا، میلاد سب کر رہا ہو، بڑھتے ہی جا رہا، بڑھتے رکتے اس کے فل اسٹاپ ہی نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ نیکی سمجھ رہا نا، تو نیکی میں تو اضافہ ہونا ہی چاہیے نا، انکریز جیسا نیکی ہم بڑھاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بدعت اللہ جو معاف کرنا شیطان کو زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، وہ نیک دین سمجھ کے کرتا ہے۔ اب آئیے ایک وضاحت ضروری ہے جو سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات پر دین مکمل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایک صحابیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، معاف کرنا ایک صحابیہ کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں گزر رہے تھے، ایک صحابیہ کو دیکھا وہ رو رہی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی بات ہے۔ تو کہا کیا تو رو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ؟ تو کہا نہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی ہم کو رہنمائی نہیں آئیں گے آسمان سے اتر کر، بس اس پہ رونا آ رہا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق بھی روتے بیٹھ گئے، عمر ابن خطاب بھی روتے بیٹھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آنے والا ہے، وہی ختم ہو گئی، اب اللہ کی رہنمائی جو تھی کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول سے آ گئی، اب کوئی رہنمائی گائیڈنس اللہ کی طرف سے سیدھے آسمان سے نہیں آنے والی، یہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا نبی کے جانے کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یا آپ کی زندگی میں شریعت مکمل ہو گئی۔ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا، اور شریعت اس دن مکمل ہو چکی تھی اس سے پہلے، اور اللہ نے شریعت کو مکمل کرنے کے بعد جب نبی کا مشن ختم ہوا، نبی کو بلا لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں ایک بار فرمایا صحابہ سے، جس طرح سے میرا آنا تمہارے لیے بہتر تھا، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور آپ جب گئے تو اس سے پہلے دین و شریعت کیا ہو چکی تھی؟ مکمل ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد کوئی حادثہ، کوئی شہادت، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان اور آندھی، کوئی مسلمانوں کی موتیں، یا کوئی ان کی فتوحات، یا کوئی ان کی کامیابی، یا کوئی ان کی سربلندی، یا کوئی چیز جو ہے اب شریعت کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتی ہے۔ نو چینج، شریعت میں چینج نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ شریعت میں چینج نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جو بھی حالات اور واقعات ہوں گے یہ مسلمانوں کی تاریخ کے واقعات ہوں گے، اس سے شریعت کا کوئی لینا دینا اب نہیں، یاد رکھیے، نہ اسلامک ہسٹری ہوں گی یہ، بلکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا واقعہ ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی خوشنما ہو، اچھا ہو، یا کتنا ہی خراب ہو، یا رنجیدہ کرنے والا ہو، یا غم والا ہو۔ اب کوئی دن منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی تاریخ کالی نہیں ہو سکتی، کوئی گھڑی بری نہیں ہو سکتی، کوئی مہینہ اور سال غم کا نہیں ہو سکتا، یا کوئی دن یا کوئی گھڑی خوشی کی اور عید کی نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے جس کو شریعت نے غم اور جس کو شریعت نے خوشی بتا دیا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ شریعت نے خوشی کن چیزوں کو بتایا؟ عید، 2 چیزوں کو عید بتایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ختم۔ اب کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، اللہ ہر دن اچھا ہے، لیکن عید اور تہوار کا دن 2 ہے، اب کوئی تیسری عید اس میں اضافہ نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی بھی خطرناک سے خطرناک واقعہ، چاہے مسلمانوں کی شہادت کا ہو، مسلمانوں کی اموات کا ہو، مسلمانوں میں تعفن ہونے سے مرنے کا ہو، مسلمانوں کو زلزلوں کے ذریعے ان کی بستیوں کا ختم ہو جانے کا ہو، یہ اب کسی دن کو منحوس، خراب، کالا، برا، غم والا نہیں کر سکتا، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھ لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والا ہر عمل اب شریعت پر تبدیلی، شریعت میں چینج، شریعت میں رد و بدل نہیں لاتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جو ہی اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم آتا ہے، ہمہ اقسام کی باتیں اور ہمہ اقسام کی رسومات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس حد تک ہمارے معاشرے میں گھر کر چکی ہے کہ یہ ایک قسم سے شریعت کا اٹوٹ حصہ مانی جاتی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا، یاد رکھیے، اٹوٹ حصہ مانی جاتی ہے۔ جو ہی رمضان کا مہینہ آیا،
غم کا مہینہ آ گیا ہے نا. اس کی دلیل کی غم کا مہینہ، اس میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں ہے نا، غم کا مہینہ. اسی طرح رمضان محرم کا جیسی مہینہ آیا، شہادت حسین کا مہینہ آیا ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے اس مہینے ہوئی تھی، لیکن یہ اکیلے تو نہیں نا جن کی شہادت اس مہینے ہوئی تھی. یہ بات بھی تو جاننا پڑیں گی ہم کو. اسی طرح عاشورے کا جو روزہ ہم رکھتے ہیں، یہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہم رکھتے ہیں کہ وہ شہید کیے گئے تھے، لہٰذا ہم بھوکے پیاسے رہیں. یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس لیے ہے کہ یہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اسی طرح جو ہے مختلف قسم کے نوحے، مختلف قسم کے ماتم، مختلف قسم کے رسومات، مختلف قسم کی فاتحیں، مختلف قسم کے درود، مختلف قسم کی مجالسیں، مختلف قسم کے اعمال ہم مسلمانوں کے جو ہے سماج اور معاشرے میں ہم جو دیکھ رہے ہیں. اور اگر کوئی جو آدمی ایسا نہ کرے تو ہم بولتے ہیں یار یہ مسلمان نہیں دکھ رہا ہے، یہ مسلمان نہیں دکھ رہا. بلکہ مسلمانوں کی کچھ بستیاں تو ایسی ہیں جہاں عید اور بقرعید نہیں منائی جاتی ہے، صرف محرم منایا جاتا ہے. معلوم آپ کو؟ آئیے، کیا واقعی محرم غم کا مہینہ ہے؟ کیا واقعی محرم اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ اس لیے کہ شہادت حسین ہوئی رضی اللہ عنہ؟ کیا واقعی میں جو 2 روزے ہم رکھ رہے ہیں یہ شہادت حسین کی عوض ہم رکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی میں 10 تاریخ جس کو عاشورہ کہتے ہیں وہ غم والی تاریخ ہے، اس دن ہم ماتم منائیں، اس دن ہم نوحہ کریں؟ یا واقعی میں یہ 10 دن جو گزر رہے ہیں 1 محرم سے لے کر 10 تک یہ غم کے دن ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا اس پر سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. اور واقعی میں جو واقعہ کربلا میں ہوا، جس کے تعلق سے رو رو کر اور پلا پلا کر جو ہے یہ بیچارے نوحہ جو کرتے ہیں نا، یہ جو 10 دن بیان کر رہے ہیں، کیا واقعی میں یہ جنگ ایسی تھی؟ بلکہ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں یہ جو کربلا کی جنگ تھی یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ کفر اور ایمان کی جنگ تھی، یہ مشرک اور توحید پرستوں کی جنگ تھی. یہ ایسی جنگ تھی کہ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو شاید اسلام باقی نہیں رہتا، اسلام ختم ہو جاتا. گویا جنگ بدر سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. کسی لکھنے والے نے لکھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مطلب کربلا ہوتی تو اسلام زندہ ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گویا ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ کفر اور ایمان کی جنگ ہے بھائی، اگر اسلام اس کے بعد تو زندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ جنگ نہ ہوتی تو بہرحال پھر ہم آج مسلمان نہیں بچتے، آج اسلام ہم تک نہیں پہنچتا. اور واقعی میں اس طرح سے بات بتائی جاتی ہے. آئیے اس کی حقیقت ہے کیا؟ کیا واقعی میں اس طرح سے ہوا؟ سب سے پہلی بات تو یاد رکھ لیجئے کہ محرم غم کا مہینہ نہیں ہے. محرم حرمت والا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں شہادت حسین ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں کہ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور 12 میں سے 4 مہینے محترم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں وضاحت کی کہ 4 مہینے محترم جو ہے اس میں سے فرمایا 3 تو وہ ہے جو پے در پہ ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور فرما ایک جو بیچ میں آتا ہے رجب. یہ 4 مہینے محترم ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، جو ایک کے بعد ایک کنٹینیو آتے ہیں، اور چوتھا ہوتا ہے رجب. یہ 4 مہینے محترم ہیں. کب سے ہے؟ یہ واقعے سے نہیں جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ، اس واقعے سے نہیں، یہ تب سے اللہ کے نزدیک محترم ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تب سے اللہ کے نزدیک یہ 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، محترم ہیں. محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہوئی، بلکہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس لیے ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں سن 17 ہجری میں کچھ صحابہ آئے اور کہا اے امیر المومنین، مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کھاتے کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں. کوئی ڈیٹ ہونا چاہیے، کوئی مہینہ ہونا چاہیے جہاں سے ہمارا سال شروع ہو، فائنینشیل ایئر، اور کہیں جا کر ختم ہو، تاکہ اس میں اکاؤنٹنگز کی جائے، لوگوں سے پیسے وصول کیے جائے، لوگوں سے ٹیکسز لیے جائے، لوگوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں دی جائے. جیسے زکوٰۃ کے لیے سال ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے. تو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا بات تو صحیح ہے، کوئی نہ کوئی سال تو ایسا ڈیٹ ہونا چاہیے جو اکاؤنٹنگ ایئر ہو ہمارا، جہاں ہمارا سال ختم ہو یا جہاں سے شروع ہو. تو کہا کیا سوچتے ہیں؟ تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا سب سے بہترین تو یہ ہوگا کہ ہم محرم کو جو ہے پہلا مہینہ بنا لیں. مطلب محرم پہلے بھی تھا لیکن کوئی اس کی وہ نہیں تھی کہ 1 2 3 4، بس وہ آ رہا تھا اور جا رہا تھا. تو ہم محرم کو بنا لیتے ہیں. کہا وجہ کیوں ہم محرم کو بنائیں؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے نکلے تھے تو تب جو ہے 28 یا 29 تاریخ تھی ذی الحجہ کی،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو وہ تاریخ تھی 1 محرم. تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اسلام کو تقویت ملی ہجرت کی وجہ سے، لہٰذا 1 محرم سے ہم اپنا فائنینشیل ایئر چالو کریں گے اور اکاؤنٹنگس جو 30 ذی الحجہ یا 29 کو ختم کر دیا کریں گے. کہا بہت اچھی بات ہے. اور تب 17 ہجری سے اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال محرم بنا. کوئی شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں ہوا.